أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون کما اخرجک ربک. یہ آئی ہے بات بڑی مشکل. یہ جو کاف ہے نا، جیسے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے نا، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. ایسا خوبصورت بچہ جیسے کہ چاند. یہ یہاں کما جو ہے، کاف جو ہے جیسے، یہ کس لیے ہے؟ قرآن پاک میں جو مشکل ترین مقامات ہیں نا، تشبیہات کے اعتبار سے یہ ان مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے کہ یہ کاف کا نہیں پتہ چلتا کہ جیسے کہ کس چیز کے ساتھ خدا نے تشبیہ دی ہے. اور یہ ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اضطرب المفسرون فی قولہ، مفسرین پریشان ہو گئے ہیں، اضطراب پھیل گیا ان میں، اور وہ کہتے ہیں اس کاف کا کیا مطلب ہے. اور پھر ابو حیان نے 15 قول لکھے. وہ کہتے ہیں فلاں 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 کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے. اور بڑے بڑے گروہ ہیں مفسرین کے، 15 رائے انہوں نے لکھی ہیں کہ اللہ نے کس چیز سے کس چیز کو تشبیہ دی ہے. چلو 15 قول تو کیا آپ ذکر کریں، وقت ہی کتنا ہے، دیر ہو جائے گی بہت. ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ پوری آیت پڑھیں تو کما اخرجک ربک من بیتک، جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بالحق، صحیح مقصد کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور ایک گروہ جو تھا من المومنین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے، لکارہون، وہ راضی نہ تھے. تو جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نکالا تھا آپ کے گھر سے، جبکہ ایک گروہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس لڑائی یا اس جنگ یا اس قافلے پہ حملے کے لیے تیار نہیں تھا، ایسے ہی ناگوار گزر رہی ہے یہ تقسیم جو ہم نے اوپر کہا ہے کہ ہمارے لیے ہے سارا مال اور اللہ کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ اس میں بھی بعض کو ناگواری ہے، طبعی، عقلی نہیں، طبعی ناگواری. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں سورت کے آغاز کے لیے، سورت کے آغاز کے لیے ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفال ہے یہ پورے کا پورا حقیقت میں ثابت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا بالحق، سچائی کے لیے، بدر کے مارکے کے لیے. تو جس طرح بدر کا واقعہ اور مارکہ اتنا عظیم الشان ہے، اللہ نے حق کے ساتھ آپ کو نکالا ہے حق کے لیے، ایسے ہی جو اوپر کہا ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بھی ویسا ہی حق ہے. یہاں بھی ہم نے مدد کی تھی، وہ بھی ہمارا ہی مال ہے، ہم جیسے چاہیں گے بانٹیں گے. اور یہ زجاج کا قول ہے. اور وہ جو ایک ہے نا زمخشری، اس پہ کاش کوئی تحقیق کرے اور نکالے زمخشری کی چیزوں کو. کچھ چیزیں ہم نے اس کے ہاں ایسی پڑھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معتزلی نہیں رہا ہوگا بیچارہ آخر پہ، لیکن چونکہ سب کہتے ہیں معتزلی لہذا ہم کچھ کہتے نہیں. زمخشری بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی نے تمہیں نکالا ہے، آپ کو نکالا ہے آپ کے گھر سے سچائی کے ساتھ، جتنی بڑی یہ حقیقت ہے نا بدر کی یہ ہونی چاہیے تھی، اتنی بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ مال یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ابو حیان رحمت اللہ علیہ خود اپنے متعلق کہتے ہیں کہ
میں اس آیت پہ آ کے پھنس گیا، اور جو کاف تھا سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے، اور مفسرین کو پڑھتا رہا اور کسی کا قول میری سمجھ میں آیا نہیں، حتیٰ کہ میں ایک دن سویا اس کو سوچتے سوچتے تو خواب میں میں نے دیکھا ایک آدمی ہے میرے ساتھ، تو اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پریشان ہوں اس بارے میں کہ یہ سورہ انفال نہیں حل ہو رہی۔ اس نے کہا کیا حل نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا یہ کاف جو ہے نا یہ حل نہیں ہو رہا کہ اللہ نے کس چیز کے ساتھ کس چیز کو تشبیہ دی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ آدمی چپ رہا اور میرے جی میں خواب میں یہ آیا کہ اللہ تعالی نے پوری آیت میں جو کاف ہے اس کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ناگواری تھی جہاد میں جانے میں، ایسے ہی ناگواری ہوئی ہے جیسے کہ مال کی تقسیم میں تھی، مگر یہ دونوں چیزیں سچی ہیں۔ تو مال کو تشبیہ دی ہے خروج بدر کے ساتھ کہ جیسے وہاں پہ ناگواری طبعی طور پر تھی ویسی ہی ناگواری طبعی طور پر یہاں ہے۔ پھر ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، انہوں نے اس توجیہ کو اختیار کیا ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو لکھ دیا ہے۔ راضی کہتے ہیں میرے نزدیک بھی بات یہی سمجھ لیں، باقی تیرا کیا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بالحق سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایمان والوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو کیا کر رہے تھے؟ طبعاً کراہت محسوس کر رہے تھے۔ ایک ہے رضامندی اپنے جی کی اور ایک ہے عقلاً، دونوں میں فرق ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، بندہ پڑھتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جی بھی چاہا کرے، جی کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے ہاں عقلی چیزوں پہ گرفت بھی ہے، طبعی چیزوں پہ نہیں۔ طبعی چیزیں بہت دیر سے کبھی کبھی آتی ہیں، مثلا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جی نہیں چاہتا کہ مال کو خرچ کرے، لیکن عقلاً سوچتا ہے کہ اگر میں خرچ نہیں کروں گا یہ لوگ مر جائیں گے، یہ اسپتال نہیں بن سکتا، یا یہ کہ یہ ترقی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ مسجد کھڑی نہیں ہو سکتی، آخر خرچ کرنا ہی پڑے گا، تو وہ چاہے اپنی طبعی ناگواری کے باوجود خرچ کرے، عقلاً تو صحیح کام کر رہا ہے نا، اللہ اس پہ اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بندے نے اپنی عقل سے سوچ سمجھ سے کتنا کام لیا، چاہے اس کی طبیعت اندر کی کچھ بھی کہہ رہی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کہا ہے کہ تم لوگ اس سے ناگواری کا اظہار کر رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ اتنے برس محنت اور مجاہدہ کر کے آئے یہاں، اور یہاں پہ اب آگے آ کے یہاں بھی جہاد کریں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے جملے کچھ ایسے آتے ہیں، لیکن وہ اور طرح کے ہیں، یعنی انہوں نے جہاد کے نہیں، مگر وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں کہ یہاں پر اطمینان سے کچھ دن رہنے کا موقع مل جاتا، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بھی غالباً سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اس قسم کی جو چیزیں تھیں، اگرچہ مفسرین نے یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں حقیقتاً ایک جماعت تھی جو کہتے تھے اتنی 13 برس کی قربانیوں کے بعد اب کچھ دن آرام کے ملے، زندگی ذرا آرام سے گزرے۔ وہ جو طبعی چیز ہے نا، اللہ نے فرمایا اچھا تم ایسے کر رہے تھے، اور دیکھو اللہ نے نکالا پھر گھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں نکالا، کس چیز کے لیے لے جانا چاہتا تھا، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں پارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے آج پھر شروع کرتے ہیں، اگرچہ 5 نمبر آیت پہ کل بھی بات ہو چکی، لیکن یہ سورہ انفال اور توبہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کی آیات کو کئی بار دیکھنا اور دہرانا پڑتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات ان کا بڑا گہرا تعلق اسلام کی تاریخ سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات طیبہ سے ہے، اور بہت سی چیزیں جو تاریخی طور پر ثابت ہیں یا نہیں ہیں ان کا محور اور مرکز یہ آیات بنتی ہیں۔ اور ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اور اسلام کا جہاد کے بارے میں تصور چونکہ
ان دونوں صورتوں میں بہت زیادہ آیا ہے، اس لیے ان آیات کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ سورہ انفال میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر تذکرہ آ گیا غزوہ بدر کا، اور آگے سورہ توبہ میں غزوہ جائے گا تبوک کا، حنین کا، اور انفال میں ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی ہجرت بھی ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں۔ ایک ذرا سی بات جو کل بیان کر رہے تھے کاف کے معاملے میں کہ کما کے متعلق یہ 5ویں آیت کا جو پہلا لفظ ہے کاف، اس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں مشکل ترین ترکیبیں جو اہل نحو یا نحات کے ہاں ہیں ان میں سے ایک چیز بھی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے کاف کے ذریعے کس چیز کو تشبیہ کی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کما اخرجہ کا میں اللہ تعالی نے کاف سے تشبیہ دی ہے اس چیز کو، اور اس کے لیے وہ 15 اقوال نقل کرتے ہیں۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کل ہو رہی تھی کہ انہوں نے اس میں کیا کیا چیزیں مراد لی ہیں، اور ایک قول جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ نقل کیا ہے لیکن انہوں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، راضی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ جو قول ہے اور جس کی نسبت کرنے میں کل غلطی ہو گئی تھی وہ یہ تھا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی اچھی ایک ترکیب بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے ایک صحیح مقصد کے ساتھ، ایک صحیح چیز کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح ماننا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انفال کے بارے میں، غنیمت کے بارے میں، باوجود اس کے کہ ان کے دل میں ناگواری تھی اور وہ مان گئے، ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا سچائی کے ساتھ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک گروہ من المومنین لکارہون جیسے کہ ناگواری کے ساتھ وہ نکلا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ناگواری کے باوجود اللہ کی بات کو ماننا اور اپنی طبیعت کے برعکس اللہ کے حکم پر عمل کرنا اوپر کی آیت میں بھی اور اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کاف کو جو تشبیہ کے لیے مانا ہے تو کہتے ہیں تشبیہ اس چیز کی کہ یہاں بھی دو چیزیں جمع ہو گئیں، ایک تو ان کا قافلے کے لیے نکلنا باوجود اس کے کہ ناگواری کا اظہار تھا کہ ہم لڑیں کہاں اور جہاد کیا کریں، ابھی تو مدینہ منورہ آئے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مال غنیمت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک مثال ہیں، ان جیسے اور حضرات بھی رضی اللہ عنہم ان کو مال غنیمت میں انٹرسٹ تھا، یہ تھا دلچسپی، اپنے بھائی کی تلوار لینا چاہتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں یہاں رکھ دو تو وہ مان گئے باوجود ناگواری کے۔ تو ان کی رضامندی، ان کا اللہ کے اطاعت اور ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم کو جیسے ماننا وہاں ثابت ہے، اسی طرح یہاں بھی ثابت ہے۔ یہ چیز امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اب بات دوسری یہ اٹھتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں ایسے بات کہی یا ایسی صورتحال کیوں پیش آئی جس کو اللہ تعالی نے اس 5ویں اور 6ٹھی آیت میں بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور آپ کو آپ کے پروردگار نے نکالا آپ کے گھر سے سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروہ لَكَارِهُونَ راضی نہ تھے۔